الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے. اس نے ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس مبارک امت میں پیدا فرمایا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور ایک اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہو. اس امت میں پیدا ہونے کا ہمارا کوئی مطالبہ نہیں تھا، ہماری کوئی درخواست نہیں تھی، اور نہ ہمیں اس کا کوئی شعور اور احساس تھا. محض اللہ ہی کا فضل ہے. اس لیے ہمیں اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ایک فضیلت کی چیز ہے. جیسے انسان ہونا فضیلت ہے، ایمان والا ہونا ایک فضیلت کی چیز ہے، تقوی والا ہونا ایک فضیلت کی چیز ہے، علم والا ہونا ایک فضیلت کی چیز ہے، ایسے ہی ایک فضیلت کی چیز ہے، ایک شرف ہے کہ خیر امت کا لقب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اور یہ بہت سارے دوسرے انعامات سے افضل انعام ہے، جس کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے دنیا میں کہ یہ چیز حاصل ہو جاوے، وہ چیز حاصل ہو جاوے. وہ چیزیں بھی اللہ کے انعامات ہیں، مال دولت ہیں، زمین جاگیر ہیں، لیکن وہ سب چیزیں فانی ہیں. ایک آدمی کو پوری زمین کی بھی حکومت مل جاوے، وہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اور ایک آدمی کو پوری دنیا کا سارا مال مل جاوے تو مال اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا. لیکن یہ اعزاز اور یہ شرف ایسے ہیں جو آدمی کو دنیا آخرت دونوں جہان میں کام دیں گے. جیسے ایمان ہے تو اس کے نفع دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں. علم ہے، اس کا نفع دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے. ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جو نسبت ہے یہ امتی ہونے کی، تو یہ شرف ہمارے لیے دنیا میں بھی مفید اور کارآمد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اور آپ کے طریقوں کی برکتیں اس نسبت کے ساتھ ہم کو حاصل ہوتی رہے گی، اور موت کے بعد بھی یہ نسبت اور یہ شرف ہمارے لیے مفید ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر، جو اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہوگی، اور جو کچھ آپ کے طفیل جو کچھ انعامات ملیں گے، ان سب کے اللہ تعالی ہم کو مستحق بنائے گا. اس لیے اس پر ہمیں شکر گزار بننا چاہیے. نفس شکر ہی ایسی چیز ہے جس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. ان شکرتم لازیدنکم. لیکن ہمیں ان نعمتوں کا استحضار بہت کم رہتا ہے.
دنیا اور اسباب دنیا ہم پر غالب ہے. اس لیے دین کا کام کرتے کرتے بھی اور دعوت کا کام کرتے کرتے بھی اگر یہ چیزیں پیدا نہ ہو، دین کی عظمت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ کے طریقوں کی محبت، اللہ رسول کے ساتھ کے ہمارے اس تعلق اور نسبت اور اس کی قدر و عظمت، تو یہ چیز بہت قابل غور ہے کہ دعوت کا کام کرتے کرتے، دین کی محنت کرتے کرتے بھی اگر دل کے اندر ان چیزوں کے حصول کا داعیہ پیدا نہیں ہو رہا، جو اصل مطلوب چیز ہے. ساری محنتوں، ساری عبادتوں کا خلاصہ جو ہے وہ اللہ کا تعلق ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال ابن عباس اي الا ليعرفون، کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے. ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی اپنی معرفت کے واسطے پیدا کیا، کیونکہ عبادت کا مقصد بھی معرفت ہے کہ آدمی اللہ کو پہچانے. ہماری جتنی محنت ہیں وہ اسی کی تو ہیں کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کی ذات عالی کا یقین پیدا ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کی محبت دل میں پیدا ہو کر آپ کے طریقوں کی محبت دل میں پیدا ہو جائے.